دو تین کمنٹ کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے، دو تین کمنٹ کرنا چاہوں گی. ایک تو جتنا بھی بیانیہ آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے نا کہ جی گولی کیوں چلائی اور سینکڑوں شہادتیں ہو گئی اور سینکڑوں کارکن زخمی ہو گئے، یہ جو گروہ، جو عناصر، جو شخص، جو انڈیویجول، جو گروپ آپ کو یہ بیانیہ دیتا ہوا نظر آئے گا نا، اس میں بائنڈنگ فیکٹر قدر مشترک پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو بدنام کرنا، ان سے بغض رکھنا، یہ آپ کو ان سب کے درمیان ایک بائنڈنگ فیکٹر نظر آئے گا. نمبر 1. نمبر 2، بی بی سی کی سٹوری کو بہت کوٹ کیا جا رہا ہے، یہ ان ریفرنس ٹو دیٹ ڈیبیٹ ہوگا جو ابھی آپ اور میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، فیک نیوز. اتنا زیادہ فیک نیوز کا طوفان ہے کہ کوئی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. بی بی سی کی سٹوری اسپیکولیٹو سٹوری ہے، دیٹ از ناٹ این انویسٹیگیٹو سٹوری، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی فگرز نہیں ہے کہ جی 4 تھے شہید مارے ہوئے، 5 تھے، 10 تھے، 12 تھے، 100 سے 200 تھے، سو مچ سو کے زخمیوں کی بھی تعداد نہیں ہے، سینکڑوں. So that's a speculative story, number one. That's an open-ended story, which I believe is against the journalistic norms, is against those journalistic standards, those conventional journalistic standards for even which BBC stands for. ٹھیک ہے، نمبر 1. دوسرا، میں نے کہا کہ فیک نیوز کا اتنا طوفان ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کی زد میں آ جاتے ہیں. ابھی آپ نے پنجاب کالج جو لاہور میں دیکھا، آپ نے جو پنجاب میں فسادات ہوئے اور بہت بڑی تعداد میں ہونے سے روک لیے گئے، اس میں بھی بہت بڑے بڑے صحافی اور بڑے بڑے جریدے اور تمام سوشل میڈیا کیسے اس کی لپیٹ میں آ گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ بی بی سی سے بھی کہیں نہ کہیں یہ غلطی سرزد ہوئی ہے. پھر ان کی خبر کا ٹائٹل تھا کہ بی بی سی نے کیا دیکھا. اگر آپ نے دیکھا تو اس کی ویڈیوز، اس کی تصاویر کہاں ہیں؟ کہاں ہے وہ زخمی؟ کہاں ہیں وہ شہادتیں جو آپ نے دیکھی؟ آپ دیکھے کو صرف ان ریٹن فارم رپورٹ کر رہے ہیں. So that is again a journalistic norm کہ آپ کی جو ہیڈ لائن ہے that is misleading اور آپ کا جو کانٹینٹ ہے that is something else. نمبر 1. نمبر 2، اس سارے قضیہ کا حل جوڈیشل انکوائری ہے. ٹاسک فورس حکومت نے بنائی، بہت اچھا کیا، بٹ آئی بلیو کہ حکومت کو جوڈیشل انکوائری اوپن کر دینا چاہیے فورم. اگر حکومت کے پاس کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسے ارریفیوٹیبل ایویڈنسز ہیں تو لے آئیں جوڈیشل انکوائری کے پاس، جوڈیشل کمیشن آپ قائم کر دیں. اس میں جتنی تاخیر ہوگی اتنی کنفیوژن بڑھے گی، اتنی نہیں تو ڈیوائیڈ. غریزہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کو تو جوڈیشل کمیشن میں بھی اعتراض ہوگا ڈیفینیٹلی، ان کو ججز کے اوپر بھی اس پہ آگے چل کے بات کر لیتے ہیں. میرا ایک اور پوائنٹ کہ اگر تو واقعی 12 شہید ہیں اور آپ کے سینکڑوں زخمی ہیں اور آپ کو سی سی ٹی وی کی فوٹیج چاہیے، تو ماشاءاللہ نعیم صاحب بھی قانون دان بھی ہیں، سیاست دان بھی ہیں، بیرسٹر عقیل بھی قانون دان ہیں، سیاست دان ہیں. جتنا تھوڑا بہت قانون میں نے لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کی ہے اپنے یہ صحافت کی طالب علمی میں، تو ایک درخواست ڈال دیں کہ جی ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے، کسی بھی عدالت میں ڈال دیں، کہیں پر بھی درخواست ڈال دیں کہ جی ہمیں فلاں کلینک کی فلاں جگہ کی ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج پرووائڈ کی جائے. اور جتنے کارکن رپورٹڈلی مبینہ طور پہ آپ کے شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، کسی ایک کا بھی ضابطۂ فوجداری کے تحت کہیں پر مقدمہ ڈالا گیا ہے؟ کوئی ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہمیں نہیں کٹوانے دیتی یا حکومت ہمیں نہیں کٹوانے دیتی، تو میرا خیال ہے مجھے گائیڈ کریں بیرسٹر عقیل صاحب اور نعیم صاحب بھی، کہ میرا خیال ہے کہ وہ 21 یا 22 اے یا بی کچھ ہے، اس کے تحت آپ خود ڈال سکتے ہیں ضابطہ فوجداری کے تحت. میں پوچھتا ہوں جی، 22 بی میں اس کے پوچھتا ہوں جی تحت آپ کروا سکتے ہیں.